ایک بزرگ کے پاس ان کا معتقد آ کر کہتے ہیں میرے گھر آئے، کہا 3 شرطیں ہیں، جہاں بیٹھوں گا روکنا نہیں، جو کھاؤں گا ٹوکنا نہیں، جو کروں گا سارے میرے پیچھے وہ کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے جی آ جائیں۔ بزرگ آئے، اتنے بڑے بڑے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، امیر و کبیر ہیں، آئے، خود اتنی بڑی حیثیت ہے، آگے جوتیوں میں بیٹھ گئے، باہر بیٹھ گئے۔ اب طے ہوا تھا اٹھاؤں گا نہیں۔ جب کھانے کی باری آئی، سب نے کیا کچھ منہ میں ڈالنا شروع کیا، آپ نے اپنی جیب سے یا اپنے سامان سے جو کی باسی روٹی نکالی اور کھانے لگے، جو کہ اندر بھی نہیں اترتی، کھا لیا سب نے۔ اب تیسری بات تھی کہ جو میں کروں گا سب پیچھے کریں گے، کہا توا لے کر آؤ۔ توا جلایا گیا، اس جلتے توے پہ کھڑے ہو گئے اور کہا مالک میں نے جو کھایا جہاں میں بیٹھا میں اس کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں، میں اس کا حساب دیتا ہوں، میں دے رہا ہوں، آؤ سارے اب تم بھی کھڑے ہو کے یہاں پہ حساب دو۔ چیخیں نکل گئی ان کی، کہا آپ تو آپ ہیں۔ کہا پھر قیامت کے دن جب توا لگے گا اور گرم ہوگا تب کیسے کھڑے ہوگے؟ اور تیسری بات کی، قسم نہ کھاؤ مال بیچتے وقت، قسم نہ کھاؤ۔ تم جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے ہو، دینی باتیں کہ مال زیادہ بکے، تسبیح پکڑ کے رکھی ہوئی ہے، کس نیت سے؟ ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے وہاں پہ، کس نیت سے؟ نیت پہ فتویٰ نہیں لگانا کسی کی، لیکن تم خود دیکھو۔ فرمایا قسم سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا کھانا ہے، ساروں کو کفایت کر گیا۔ کثرت میں اور برکت میں فرق ہے، کثرت میں اور برکت میں فرق ہے۔ کثرت نقصان پہنچا جاتی ہے، برکت فائدہ۔ برکت کو اللہ کی رحمت سمجھ لیں، اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر فرمایا ذخیرہ اندوزی نہ کرو۔ مال جمع رکھنا یہ کاروبار کا ایک نارم ہے، وی نو اٹ، یو آر ہولڈنگ فار پراپر پرپز، دس از ناٹ بیڈ۔ گودام ہے آپ کا، آپ نے مال رکھا ہوا، یہ نہیں۔ لیکن جیسے ہی مال کی کمی ہوئی مارکیٹ میں، اب آپ نے وہ مال لا کے اللہ کے بندوں کی داد رسی کرنی ہے، اس پہ ناگ بن کے بیٹھنا نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور یہ سب کو پتا ہے کہ میں کیوں مال کر رہا ہوں۔ رات کو پیٹرول پمپ بند ہو جاتے ہیں، پیٹرول نہیں ہوتا ان کے پاس، ہوتا ہے، اگلے دن کے 2 روپے زیادہ کمانے ہیں۔ کوئی نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا ملاوٹ نہ کرو، دوائیوں میں ملاوٹ۔ اپنی ماں کو لے کر گیا ہے کہ دل سے تڑپ رہی ہے، وہ جا کر وہاں اس کو انجیکشن لگے گا، سیرپ پلایا جائے گا تو اس کی دھڑکن ٹھیک ہو جائے گی، اور چلو پہلے تڑپ رہی تھی، دوائی منہ میں جاتی ہے ادھر ہی مر جاتی ہے۔ تمہارے بچے زندہ رہیں، باقی تم غلط دوائیاں دے کے ساروں کے بچوں کو مار دو۔ تمہارے بچے گھومے پھریں، تم غلط دوائیاں دے کے دوسروں کے بچوں کو اپاہج کر دو۔ بارشیں بڑی ہوئی تھی، بڑی بارش ہوئی تھی، نبی پاک تشریف لائے کہ پوچھے نا کوئی آپ سے کہ تم لوگ صرف دینی آدمی اور اسلام کیا سکھاتا ہے، یہ ایک بات اس کو صرف بتا دینا جو میں بتانے لگا ہوں، ایک بات کہ سنو اسلام کیا سکھاتا ہے۔ بارشیں بڑی ہوئی تھیں، حضور تشریف لائے بازار کے اندر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا کر ایک ریڑھی کے اوپر گندم تھی، اوپر سوکھی تھی، جتنی بارش ہوئی تھی گندم سوکھی کیسے رہ گئی؟ آپ نے اندر ہاتھ ڈال دیا، اپنا ہاتھ مبارک اندر داخل فرمایا، تو جب ہاتھ مبارک اندر گیا، اندر گندم گیلی تھی۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو وہ صاحب تھے ان کو واقعی نہیں پتا چلا اندر سے گندم گیلی تھی، انہوں نے ایکسکیوز بھی کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو اوپر کرو، مال پورا دکھاؤ، اور یہ جملہ لے جاؤ جا کے دنیا کی سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج کون سی ہے؟ نیو یارک، نیسڈیک، شنگھائی اور ٹوکیو اور لنڈن، یہ 5 سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینجز ہے دنیا کی۔ جاؤ ان کے متھے پہ لکھ دو میرے آقا کا فرمان، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ بس اپنے اندر گروہ سے ہی کہہ دیا تم فارغ ہو جاؤ، جب تم میرے ہی نہیں ہو پھر کیا کرو گے؟ تم جیو گے کیسے اگر حضور نے تمہیں باہر نکال دیا؟ مجھے یہ بتاؤ تمہاری زندگی ہے کیا جب حضور نے تمہیں باہر نکال دیا؟ جب حضور نے تمہیں باہر نکال دیا